پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد سے بھارتی اپوزیشن کی تنقید کا نشانہ بننے والے وزیر اعظم مودی اب راہل گاندھی کی جانب سے الیکشن 2024 میں ہونے والی ننگی دھاندلی کے ثبوت پیش کیے جانے کے بعد شدید دباؤ میں ہیں اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے انڈیا میں 2024 میں ہونے والے الیکشن میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتوانے کے لیے کیے گئے فراڈ اور جعلی ووٹرز کے اندراج کے ثبوت سامنے آنے کے بعد سے یہ معاملہ مزید سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ انڈین اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن پر ووٹرز لسٹوں میں بڑے پیمانے پر فراڈ کرنے کا الزام عائد کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ گزشتہ انتخابات اور ریاستی الیکشن میں ووٹرز لسٹوں میں ہیرا پھیری اور دھاندلی کی گئی جس سے حکمران جماعت کو انتخابی فائدہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ان 65 لاکھ لوگوں کی لسٹ مانگی تھی جن کے نام ووٹرز لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے قانون کا حوالہ دے کر ووٹرز کی تفصیل سپریم کورٹ کو بھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس انکار کے بعد اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے ایک نیوز کانفرنس میں کرناٹک کے صرف ایک اسمبلی حلقے کے ووٹر لسٹ کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی ووٹر لسٹ میں 1 لاکھ جعلی ووٹر شامل کیے گئے۔ راہل نے دعویٰ کیا کہ اس لسٹ میں کم از کم ایسے 30,000 ووٹر ہیں جن کے پتے کے خانے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے ایسے لوگ جو پہلی مرتبہ ووٹ دینے کا حق حاصل کرتے ہیں، ان کی لسٹ میں ہزاروں نام ایسے ہیں جن کی عمریں 80 اور 90 برس کے درمیان ہیں۔ راہل گاندھی نے ایسی مثالیں بھی پیش کی جن میں ایک کمرے کے مکان پر 80 رجسٹرڈ ووٹر کو دکھایا گیا ہے۔ راہل نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی کی جانب سے یہ عمل گزشتہ کئی انتخابات میں منظم طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کے ساتھ ووٹوں کی چوری میں ملوث ہے۔ اس دھاندلی کے خلاف 11 اگست کو متحدہ اپوزیشن کے ارکان پارلیمان نے الیکشن کمیشن کے دفتر تک احتجاجی مارچ کیا۔ اپوزیشن رہنما کمیشن کے ذمہ داران سے ملنا چاہتے تھے مگر اس سے قبل انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ اب اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ میں ووٹر لسٹوں میں دھاندلی کے الزامات پر بحث چاہتی ہیں، لیکن مودی حکومت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے متعلق سوال پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ طے شدہ ضابطوں کے تحت ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک راہل گاندھی کی جانب سے لگائے گئے دھاندلی سے متعلق الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔ دوسری جانب حکمران جماعت بی جے پی نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد کبھی الزام ووٹنگ مشینوں پر عائد کرتی ہے اور کبھی الیکشن کمیشن پر۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی انتخابی عمل کے بارے میں بے بنیاد الزام لگا کر جمہوری اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ دراصل الیکشن کمیشن کے خلاف انتخابی دھاندلی کے الزامات میں اس وقت شدت آئی جب کمیشن کی جانب سے ریاست بہار میں ہونے والے انتخابات سے محض 3 ماہ قبل ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کے خصوصی عمل کا آغاز کیا گیا تھا۔ بھارتی الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹروں کی جامع نظر ثانی کا خصوصی عمل 25 جون سے 26 جون تک جاری رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس دوران اہلکاروں نے ریاست بہار کے درج شدہ 7 کروڑ 89 لاکھ ووٹرز کے گھروں میں جا کر ان کا ڈیٹا چیک کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آخری بار ووٹر لسٹوں پر اس نوعیت کی نظر ثانی 2003 میں ہوئی تھی اور اب انہیں اپ ڈیٹ کرنا ضروری تھا۔ تاہم کمیشن کی جانب سے جاری نئی عبوری فہرست میں 7 کروڑ 24 لاکھ نام ہیں، یعنی پچھلی فہرست سے 65 لاکھ کم۔ نظر ثانی کے اس عمل کے تحت بہار میں رجسٹرڈ کروڑوں ووٹر سے شہریت کی تصدیق کے لیے پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اور رہائشی سرٹیفکیٹ جیسی دستاویزات مانگی گئی ہیں۔ اپوزیشن کو خدشہ ہے کہ کروڑوں غریب اور ناخواندہ شہری جن کے نام ووٹر لسٹوں سے نکال دیے گئے ہیں یہ دستاویز جمع نہیں کروا سکیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی لسٹوں سے نکالے گئے 65 لاکھ ووٹروں کی لسٹ مانگی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے قانون کا حوالہ دے کر یہ لسٹ شیئر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ اب طول پکڑ چکا ہے۔ راہل گاندھی کی زیر قیادت بھارتی اپوزیشن الیکشن 2024 میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کے الزام پر متحد ہے اور نریندر مودی کا استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ راہل کا کہنا ہے کہ اگر الزامات کی اعلیٰ سطحی تحقیقات نہیں کی جاتی تو وہ بہار کے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।